دقیق نقطے جو عزاداری میں ہمیں تو گھٹی پہ ملے ہیں، یہ لوگ دور رہ کے بھی پتہ نہیں کیسے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ خصوصیت ہے، بہت عطا ہے، بہت جناب تنویر نجف صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے، بڑا پختہ کلام سنا اور ان کی عقیدت کا میں معترف ہو گیا ہوں۔ اگرچہ سبطین شاہ گیلانی صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن بڑی خوشی ہے کہ پیر احمد شاہ صاحب، انعام اللہ شاہ صاحب کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ میں بھی سر حاضری لگوا لیتا ہوں، اجازت اور ایک نیا سلام میں پیش کرتا ہوں۔ نہیں ٹھیک، علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی بیعت ہے۔ علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی صاحب نے بتایا کچھ نوجوان آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی ذوق کا خیال رکھتے ہوئے یہاں سے پھول ہی ملیں گے، خار نہیں ملے گا۔ بڑے غور سے سننا ہے، بڑے نفیس انسان ہیں۔ منظر برہان کی مولا زندگی دراز کرے، اور آغاز میں ہی بڑی خیال کی پرواز ماشاءاللہ پائی آپ۔ علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی بیعت ہے۔ ایک بار پھر سن لیتا کہ دوسرے مصرے کا لطف لے سکے۔ علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی بیعت ہے، اور اس سے ہٹ کے اگر ہے خطا کی بیعت۔ علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی بیعت۔ منظر بھائی، علی میں نے آج آپ کا ایک عقیدت کا حوالہ سنا ہے، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ آپ کی ایک منت کے حوالے سے میں نے سنا ہے، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ بھائی نام نے مجھے بتایا علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی بیعت ہے، خدا نہ خواستہ، اور اس سے ہٹ کے اگر ہے خطا کی بیعت ہے، اور اس سے ہٹ کے اگر ہے خطا کی بیعت ہے۔ اور کہا یہ حر نے یزیدی سپاہ سے جاتے ہوئے، وقت اور لمحے کی نزاکت بھی دیکھنی ہے۔ کہا یہ حر نے یزیدی سپاہ سے جاتے ہوئے، حسینی ہاتھ ہے اور مصطفیٰ کی کیوں جا رہے ہو؟ Why are you leaving us؟ ہر شے تو ہمارے پاس ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ سند یافتہ۔ کہا یہ حر نے یزیدی سپاہ سے جاتے ہوئے، حسینی ہاتھ ہے اور مصطفیٰ کی لگ کچھ رہا ہے لیکن ریئلٹی میں کچھ ہے۔ حسینی ہاتھ ہے اور مصطفیٰ کی بیعت ہے۔ نجف میں مولا علی بادشاہ رہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ مدینہ میں رسول پاک رہتے ہیں، مکہ میں بیت اللہ ہے، دمشق میں پاک بی بی عالیہ کا مرقد ہے۔ یہ ہستیاں ان شہروں میں آباد ہیں۔ پھر شعر سنیے سر، علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی بیعت ہے، اور اس سے ہٹ کے اگر ہے خطا کی بیعت ہے۔ کہا یہ حر نے یزیدی سپاہ سے جاتے ہوئے، حسینی ہاتھ ہے اور مصطفیٰ کی بیعت ہے۔ نجف مدینہ، نجف مدینہ و مکہ دمشق کہتے ہیں۔ تمہید میں پیش کر چکا ہوں۔ نجف مدینہ و مکہ، نجف مدینہ و مکہ دمشق کہتے ہیں، ہماری سمجھو اگر کربلا کی بیعت ہے۔ خدا کی
قسم ہے کربلا کے سوا مدینہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. مدینہ آباد ہی کر یہ کربلا ہے جس نے مدینہ کی حرمت کو بچایا ہے اور مکہ کی حرمت کو بچایا ہے. کیا بات ہے یار، واہ واہ. ہماری سمجھو بعض اوقات چیزیں آل ان ون بھی ہوتی ہیں نا سر، 2 in 1 3 in 1 اینڈ آل ان ون. مدینہ نجف، مدینہ و مکہ دمشق کہتے ہیں. ہماری سمجھو ہماری سمجھو اگر کربلا کی بیعت ہے، جہاں بھی مولا کا ذکر ہوتا ہے پروانے چلے آتے ہیں. اس کی ریزن سنیے، ریزن ہماری خاک گورنر سنائے، واہ واہ. اٹھائی گئی ہے کربل سے. نہ عمر کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے، نہ مسلک و فرقے کی قید. جہاں پہ ذکر حسین پروانے چلے آئیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری خاک اٹھائی گئی ہے کربل سے. ہماری خاک میں خاک شفا کی بیعت. کیا بات ہے، بہت کیا کہنے. ہماری خاک اٹھائی گئی ہے کربل سے. ہماری خاک میں خاک شفا کی بیعت ہے. مزمل بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا، سیدات النساء العالمین علیہ السلام کی شان. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، وہ کافی ردیف ذہن میں رہے. کربلا کی بیعت ہے، قطع کی بیعت ہے. زِ احترام، فارسی ترکیب یعنی احترام کے باعث. زِ احترام محمد کھڑے ہیں پیروں پر. یہ بڑا شعر ہے بھائی. شیعہ کتب گواہ ہیں سر. زِ احترام محمد کھڑے ہیں خالد بھائی، زِ احترام محمد کھڑے ہیں پیروں پر. خدا کا دین بھی خیر النساء کی بیعت ہے. کیا بات ہے. سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی. احمد شاہ صاحب، انعام شاہ صاحب، خدا کا دین بھی خیر النساء کی بیعت ہے. زِ احترام محمد کھڑے ہیں پیروں پر. ایک تکلیف کرے سو جی یہ سارا والا شروع پریشان سارے اچھا بسم اللہ. دوست یار پوری عوام اٹھ کھڑی ہو کسی کے احترام میں تو بھی ایک ہی بات ہے. یا صرف اس ریاست کا بادشاہ احترام میں اٹھ کھڑا ہو تو بھی ایک ہی بات ہے. Is there any difference? There is no difference. یہاں پہ تو عالمین کھڑے. عالمین کھڑے، وہ جس کے احترام میں سب کھڑے وہ اٹھ کھڑے. زِ احترام محمد کھڑے ہیں پیروں پر. خدا کا دین بھی خیر النساء کی بیعت ہے. جس کو پتہ ہی نہ ہو یہ لقب کس بیوی کا ہے، خدا کا دین بھی بھائی خادم کو کر خیر النساء کی بیعت ہے. احمد حاجی شعر سنیے گا. اگر آپ سب کو سمجھ آ گئی یوں سمجھیے گا کہ میرے بھکر سے یہاں پہ آنے کا مقصد تمام ہو گیا. سبھی پہ لازمی شبیر کی ہوئی بیعت. ایٹ دا مومنٹ آف کربلا سبھی پہ لازمی شبیر کی ہوئی بیعت، مگر حسین پہ واجب ولا کی بیعت. شبیر کی ہوئی بیعت مگر حسین پہ واجب. مگر حسین پہ واجب. معذرت کے ساتھ ایک جملہ صرف کہ کربلا میں جب ایک سائڈ پہ امام حسین علیہ السلام اور دوسری سائڈ پہ افواج یزید تھے، تو افواج یزید میں اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کہا جا رہا تھا. صحیح ہے. اور ادھر
جو علی ولی اللہ تھا وہ ادھر علی ولی اللہ نہیں تھا، تو ولا جو آپ نے مصرع کہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ یہی ہے کہ ولا کی بیعت حسین پہ یعنی واجب. اس طرف مولا علی اکبر نے اذانیں دی، اس طرف شمر نے دی. ادھر جماعت امام حسین نے کرائی ہے، وہاں عمر ابن سعد نے کرائی ہے. یہاں بھی قرآن کی تلاوت رہی ہے، وہاں بھی 900 حفاظ قرآن کھڑے تھے. سو ویئر از دا ڈفرنس؟ ہیئر از دا ڈفرنس. کیا بات ہے. وہ کون سی چیز تھی جو اس طرف تھی مگر اس طرف نہیں، جو آپ نے فرمایا، اور یہ سچ ہے. یہ غلط ہے معذرت کے ساتھ، جہاں جہاں جس ممبر پہ کہا گیا کہ حسین نے نماز بچائی ہے، نہیں بچائی نماز امام حسین نے. نماز تو وہاں پہ تھی. اور جب یہ پاک قافلہ دمشق پہنچا، کاروان حسین جب دمشق پہنچا عابد بیمار کی سالاری میں، تو تاریخ میں ہے کہ 15 بانگیں سنی گئیں، 15 اذانیں سنی گئیں. جہاں اذانیں ہوتی ہیں وہاں مساجد بھی ہوتی ہیں، جہاں مساجد ہوتی ہیں وہاں نمازیں بھی ہوتی ہیں. ولا بچانے کے لیے سارا کچھ ہوا ہے. اور دوسری بات امام حسین ہے اصول، نماز فروع. امام حسین ہے افضل، نماز مفضول. کبھی بھی افضل کو مفضول پہ قربان نہیں کیا جاتا. اگر بکری بیمار ہو تو گائے کی قربانی نہیں دی جاتی. حسین اصول ہے. حسین نے توحید بچائی ہے، رسالت بچائی ہے، ولا پورا کا پورا اسلامی سیٹ اپ بچایا ہے، اور ولا سمیت بچایا ہے. بے شک ولا سمیت بچایا. اتنی بڑی قربانی کو ایک نماز پہ آپ موقوف کر رہے ہیں، اس سے بڑا انجسٹس امام حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بہت گزارش کر رہا تھا میں، یار کیا پھر آپ کو سبق سنا دیا. سبھی چیزیں مل گئی. سبھی پہ لازمی شبیر کی ہوئی بیعت، مگر حسین پہ واجب ولا کی بیعت ہے. مگر حسین پہ واجب ولا کی بیعت ہے. بھائی مزمل، یہ کربلا آپ کے عقیدتوں کی اور عقیدے کی تائید کر رہا ہوں، آپ کی عقیدتوں کی اور عقیدے کی تائید کر رہا ہوں. بسم اللہ سر. اور وہ تائید یقیناً آپ کی داد سے ہو جائے گی ثابت. یہ کربلا یہی 9 میل کا جو خطہ ہے، زیادہ نہیں ہے. یہ کربلا یہی 9 میل کا جو خطہ ہے، پرچیزڈ بائی امام حسین علیہ السلام in 60,000 دینارز. 30,000 امام حسین کے اور 30 شریکت الحسین سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے، برابر کی حصے دار. شریکت الحسین کا سرائی کی ترجمہ ذاکرین نے کیا تھا آدھدی بائی واہ. ٹھیک ہے سر. یہ کربلا یہی 9 میل کا جو خطہ ہے، اسی کے ہاتھ پہ ارض و سما کی بیعت ہے. کیا بات ہے. یہی 9 میل کا جو خطہ ہے، اسی کے ہاتھ پہ، بسم اللہ مرشد، اسی کے ہاتھ پہ ارض و سما کی بیعت ہے. علی کے ہاتھ پہ بیعت خدا کی بیعت ہے، اور اس سے ہٹ کے اگر ہے خطا کی بیعت. ایک نظم کا کئی انبیاء آگے کربلا ٹھہر کے روئے تے لگے گئے انہوں آکھے اے جڑی خطہ ہے نا، ایک خطہ بہت سارا. آپ کا بھی حکم مان لوں گا. وہ حر کے پڑھو، چونکہ وہ جناب حر کا میں نے شعر پڑھا، اور وہ لمحہ جب وہ جا رہے تھے، پانی دے میں تھوڑا جی تو ان کی جو خود احتسابی کا عمل ہے، میں وہ ایک نظم ہے اس کے چند بند بھی یار. حر کی تھوڑی سی کیفیت سمجھے نا، بڑی مشکل کیفیت سے وہ بندہ نکلا ہے. یزیدی فوج کی پوشاک، یونیفارم وردی، کندھوں کی کھونٹیوں پہ ٹانگ کے اپنے خیمے میں حر سوچ رہا ہے، کب تک رہوں گا ظلم کا حامی بنا ہوا.
اندر کا ہو جاگ گیا نا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی. کب تک رہوں گا ظلم کا. وہ آپ نے شعر اتنا اچھا سنا تو میرا حوصلہ بڑھ گیا. میں یہ نظم سنا رہا ہوں تو میری حوصلہ شکنی نہ کیجیے گا. کب تک رہوں گا ظلم کا حامی. اور یہ کسی نہ کسی تناظر میں بھائی عمر تنہا پر بھی فٹ آتی ہے یہ بات. یہ تسلی نہ سن ایک منٹ نہ چلتی ہاں چلتی رہے یار برتین وجہ نہ مت پھر کیفیت نہ ٹوٹ جائے. مولا علی بادشاہ کا یہ فرمان بھی ہے، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب مانگا جائے. اب حر اسی بات پر قائم ہے، اپنا احتساب خود کر رہے. کب تک رہوں گا، پروفیسر منظور عباس سے، کب تک رہوں گا ظلم کا حامی بنا ہوا. جو کافیہ ردیف کا حسن سمجھتے ہیں، کب تک رہوں گا ظلم کا حامی بنا ہوا، یعنی خدا کے دین میں خامی بنا. کب تک رہوں گا آپ نے ظلم کا ایک نقطے سے کمال کیا. محرم سے مجرم بنا. ہاں ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. یہاں حامی اور خامی کا بھی وہی. کب تک رہوں گا ظلم کا حامی بنا حامی بنا ہوا. Till when I would be a supporter of injustice. کب تک رہوں گا ظلم کا حامی بنا ہوا. کیا بات ہے بھائی. یعنی خدا کے دین میں حامی یعنی خدا کے دین میں خامی بنا ہوا. میں جس طرف کھڑا ہوں یوں شامی بنا ہوا. میں جس طرف کھڑا ہوں یوں شامی بنا ہوا. ہر شخص ہے یہاں تو حرام. حدیث موجود ہے. کب تک رہوں گا ظلم کا حامی. بھائی مولا آپ کو نظر بد سے بچے ہوئے ہیں یار. اور ایسے ہی اشعار اور ایسے ہی کلام تو کیا کہنے ہیں یار, کیا کہنے ان کی عطا پہ نام. واہ 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 صحیح. بسم اللہ. خادم بھائی مہربانی. واہ 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 جیو منظر جانی. بہت بڑے شعر. کیا بات ہے. کب تک رہوں گا ظلم کا حامی بنا. سر جی یعنی خدا کے دین میں میں جس طرف کھڑا ہوں یوں شامی بنا ہوا. ہر شخص ہے یہاں تو حرام. میں جس طرف کھڑا ہوں یوں شامی بنا ہوا. تو تھوڑا لب ہے اشارے سے بلائی تو کب تک رہوں گا ظلم کا یعنی خدا کے دین میں خامی بنا ہوا. میں جس طرف کھڑا ہوں یوں شامی بنا ہوا. ہر شخص ہے یہاں تو حرامی بنا ہوا. جس بندے کو حر کا معنی آتا ہے وہ ضرور لطف لے گا. حر اپنے آپ سے کہتا ہے چادر اتار خوف کی. چادر اتار خوف کی. اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے چادر اتار خوف کی. دل شاد ہو کے جی حور ہے تو قید چھوڑنا آزاد ہو. حور کا معنی آزاد ہے. حور ہے تو قید چھوڑنا.
اصلی حریت کے ساتھ جی بھائی قلب عباس سر بسم اللہ بالغ رائنی انشاءاللہ تعالی دیوان برسی سر بسم اللہ دیوان قلب عباس ہوسی بسم اللہ بسم اللہ بے شک آپ کی دعائیں کریں واہ ماشاءاللہ چادر اتار خوف کی دل شاد ہو کے جی دور ہے تو قید چھوڑنا اور احتساب میں آپ کو پتہ ہے ایک طرف امام حسین اور ایک طرف عمر بن سعد کا لشکر اب وہ کمپیریزن کر رہا ہے کمپیریٹیو انالیسس کر رہا ہے دونوں کا جائزہ لے رہا ہے یہ ابن سعد اور وہ زہرا کا چین ہے مشکل لفظ تو نہیں ہے نا یار یہ ابن سعد اور وہ زہرا کا یہ دین پہ ایک داغ ہے وہ دین پہ دین ہے یہ دین پہ ایک داغ وہ دین پہ دین ہے یہ سعد کا عمر ہے وہ مولا حسین عمر ابن سعد یہ سعد کا عمر ہے وہ مولا حسین ہے اس کے بنا بہشت میں جانے پہ بین ہے اس کے بنا بے شک اس کے بنا حدیث موجود ہے جوانان جنت کے سردار ہے اس کے بنا بہشت میں جانے پہ بین ہے اپنے آپ سے کہتا ہے جاتی ہے افسری تو چلی جائے جاؤں گا جاتی ہے افسری تو چلی جائے یار پھر سنو یہ مشکل وہ تھا مرحلہ تھا نا جاتی ہے افسری تو ہر بندہ اپنی افسری بچانا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے جاتی ہے افسری تو چلی جائے جاؤں گا ورنہ بروز حشر میں کیا منہ دکھاؤں جاتی ہے افسری تو چلی جائے عمر بھائی جاؤں گا ورنہ بروز حشر کیا بات ہے یار یہ سعد کا عمر ہے ہاں یہ ابن سعد اور وہ زہرا کا چین ہے شاہ صاحب کا حکم مان رہا ہوں یہ دین پہ ایک داغ ہے وہ دین پہ دین ہے یہ سعد کا عمر ہے وہ مولا حسین ہے اچھا اگر محسوس نہ کریں تو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وزن پہ بالکل فرق نہیں پڑے گا تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ یہ کہیں یہ سعد کا عمر ہے وہ علی کا حسین واہ یہ سعد کا عمر ہے وہ علی کا حسین ہے اور اس کے بنا بہشت میں جانے پہ یار کیا بات ہے جاتی ہے افسری تو چلی جائے جاؤں گا اس کو کنفرم ہو گیا تھا نا کنفرم ہو گیا تھا ورنہ ان کے بنا بروز کچھ بھی نہیں ہے حشر کچھ بھی نہیں ہے ورنہ بروز حشر میں کیا یار کیا بات اب اس نے نا جاتے ہوئے امام حسین کی طرف آوازیں لگائی جیسے کوئی قافلہ بالکل تیار ہوتا ہے نا کوئی کسی کے پیچھے رہنے کے خدشات ہوتے ہیں تو پھر وہ آواز لگاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا یہ کشتی نجات سفینۃ النجات ان کو لگ رہا تھا شاید میں لیٹ نہ ہوں جیسے بندہ پکارتا ہے یہ کیفیت دیکھیے میں آ رہا ہوں چھوڑ کے سارے جہان کو میں آ رہا ہوں سارے میں آ رہا ہوں چھوڑ کے سارے جہان کو یعنی زمین چھوڑ کے اب آسمان کو بس بھائی فرش تو پیچھے رہ گیا اب تو عرش کا سفر تھا نا آپ نے لطف نہیں لیا آسمان کو یعنی زمین چھوڑ کے میں آ رہا ہوں چھوڑ کے سارے جہان کو یعنی زمین چھوڑ کے اب آسمان کو سود و زیاں کی گود میں وہم و گمان سود و زیاں کی گود میں وہم و گمان کو بھٹکا ہوا تھا چلتا ہوں اپنے مکان
कहने हाय ये उमर भाई के एजाज में पढ़ रहा हूँ मैं। भटका हुआ था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये डेडिकेट है भी आपको। मैंने हाँ कह दिया, सूदो जियां की गोद में वहमो गुमान। भटका हुआ था, चलता हूँ अपने मकान को। एक बात की है इसने, कुछ देर बाद उभरने वाले शम्स से, 10वीं के दिन से। कहते चल तो रहा हूँ, अब भी यजीदी सिपाह में हूँ। एरिया वही है, अब भी चल तो रहा हूँ। भाई बात सुनिएगा, वो कह रहा है 10वीं के दिन नौजवानों के शम्स को कह रहे हैं, चल तो रहा हूँ अब भी यजीदी सिपाह में हूँ। 10वीं के आफताब उभर मत मैं राह में हूँ। क्या कहने हाय क्या बात है। अरे चल तो रहा हूँ हाय 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 अब भी यजीदी सिपाह में हूँ। 10वीं के आफताब उभर मत मैं राम और सर देखिएगा, करीम इब्ने करीम की तरफ जा रहा था ना। ये हुर की कैफियत इमाम हुसैन की देखिए। उसने इरादा किया और वो बख्शा गया था। इमाम हुसैन ऐसे देख रहे, अभी अंधेरा था, अंधेरा था, सूरज नहीं निकला। दूर से कोई ऑटो का दिखाई, गाजी अब्बास से, आका कौन आ रहा है? इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो आ रहा है जिसका मुझे इंतजार। इरादा किया और वो बख्शा गया। सच्चे दिल से भाई सूरज को चराग दिखाना है शायद। ये 10वीं की रात कुछ उलमा ने लिखा है, ये मांगी ही हुर के लिए गई थी, वरना 9 मुहर्रम को तमाम पर प्लान हो चुका था। इमाम ने एक रात मांगी थी, कुछ ने लिखा है इबादत के लिए मांगी थी, कुछ ने लिखा है फॉर हुर। अगर यार 9 को सारा किस्सा तमाम हो जाता, हुर तो रह जाता। मौला अब्बास फरमा रहे, कौन आ रहा है आका? इमाम फरमा रहे, वो आ रहा है जिसका मुझे इंतजार था। इंतजार करने वाली हस्ती कौन है? जिसके हाथ बेटे दे दे, सुभान अल्लाह, जिसके हाथ में दीन इस्लाम की बागें हैं। वो आ रहा है जिसका मुझे इंतजार था। उमर सुन यार, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। वो आ रहा है जिसका मुझे इंतजार था, क़ल्बे हुसैन उसके लिए बेकरार। उसके लिए क़ल्बे हुसैन उसके लिए। ये क़ल्बे हुसैन, वो जिसमें अकबर बसता था। क़ल्बे हुसैन उसके लिए बेकरार था। मौला अब्बास कहते हैं वो तो दुश्मन है। मौला हुसैन फरमाते हैं दुश्मन नहीं था, ये तो मेरा जानिसार था। दुश्मन नहीं था, ये तो मेरा जानिसार था। और यार इस शेर की अगर आपने कद्र न की मुझे दुख होगा। दुश्मन नहीं था, दुश्मन नहीं था, ये तो मेरा जानिसार था। मौला अब्बास कहते हैं सबूत। इमाम हुसैन फरमाते हैं इससे फकत मुझे नहीं अम्मा को प्यार। जिन्हें रुमाल की बात याद है यार, इससे फकत मुझे नहीं। सही बड़ी मेहरबानी से, इससे फकत मुझे नहीं अम्मा को प्यार था। सर बिस्मिल्लाह, इससे फकत मुझे नहीं अम्मा को प्यार था। गम की सियाह रात में औखी रात था ही नहीं यार, इमाम हुसैन पे फरमाया गम की सियाह रात में एहसान आया है। शेर सुनाया यार, शेर।
غم کی سیاہ رات میں امام حسین فرما رہے ہیں غازی عباس، غم کی سیاہ رات میں بھائی مزمل، غم کی سیاہ رات میں احسان آیا ہے، عباس اٹھ کے ملتے ہیں مہمان۔ آپ کی آنکھیں عباس مولا حسین دامی رات کچھ خاص اصحاب کو نا ایک تختی نکالیے شہدان جس میں ہورنا نام موجود ہے اور اصحاب کو بھی بڑی سیکائی کے ہور ڈیا ایسے ہی ہے۔ اور ایک عجیب منظر دیکھا ہے یار چشم تاریخ نے اور محفوظ ہو گیا۔ بھائی جان آخری شعر سنا ابلا پڑھو یار۔ غم کی سیاہ رات میں احسان آیا احسان آیا، عباس عباس اٹھ کے ملتے ہیں مہمان آیا ہے۔ چونکہ آپ رو پڑے ہیں تو میں اگلا بند پڑھ دیتا ہوں۔ ہور کیا کہہ رہے ہیں ایسے آپ کو، مولا گناہ گار ہو، یہ آدھا مصرع ہور کا ہوگا، آدھا امام حسین کا ہوگا، کریمی دیکھنی ہے سر آپ نے۔ مولا گناہ گار ہوں، امام حسین آگے کہیں گے، یہ ہور کہہ رہے ہیں، مولا گناہ گار ہوں، ہور ایسا مت کہو، مولا گناہ گار ہوں، ایسا مت کہو، دے دیں سزا تیار ہوں، اور ایسا مت دے دیں سزا تیار ہوں، اور ایسا مت کہو، میں اپنی جان پہ بار ہوں، بڑے دیاں واگیں چی ہاتھ پاتا، میں اپنی جان پہ بار ہوں، وہ یاد آتی تھی نا باتیں، میں اپنی جان پہ بار ہوں، اور ایسا مت اور ایسا مت کہو، مولا میں شرمسار ہوں۔